السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، پاکستان کے سیاسی افق پر اس وقت سیاست کا ایک انتشار، ایک شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے ایک دوسرے پہ چھینا جھپٹی ہے کہ اقتدار ہمارے ہاتھ آ جائے، جیسے ایک فری لنگر بٹ رہا ہے جو سارے چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، اور جو اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سب سے بڑا مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا انہوں نے۔ اس کو کامیاب جنہوں نے ہونے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ بدنیت لوگوں سے پاکستان کو بچائے۔ اگر عمران خان کے اندر بدنیتی ہے تو اللہ میں اس سے بھی بچائے۔ کسی سیاستدان سے ذاتی کوئی ہمیں وہ لگاؤ نہیں، نہ ہمیں اسے کوئی توقع ہے۔ ہاں، جس کا کردار بتا رہا ہے کہ وہ مخلص ہے، اس کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غلط ہے تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا جو ان میں سے بہتر ہے، مگر ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بتائیں، الطاف حسین آپ جانتے ہیں، لیاقت، عامر لیاقت، یہ ان کی ٹیم میں ہے اس لیے اس کا نام لیا، یہ لیڈر تو بن نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے، اور نواز شریف صاحب، اور بلاول ابھی کل کا بچہ ہے ہمارے سامنے کا۔ ان سب کی، ان کی عقلوں کا آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کہہ کیا رہے ہیں اور آگے کیا جا رہا ہے، ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتی۔ ان کا ویژن کیا ہوگا؟ پیسے کے بل بوتے پہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور جو پچھلے 50 سال سے ہم نعرہ سن رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، آج تک عوام تک نہیں پہنچا سکے یہ لوگ۔ کتنی بار یہ سلیکٹ ہوئے ہیں یا الیکٹ ہوئے ہیں، یہ نہیں کر سکے۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ دوسری طرف یہ جو خبر آئی ہے کہ اسمبلیاں بحال کر دی گئی ہیں اور تحریک کے عدم اعتماد دوبارہ سے ویلڈ ہو گئی ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلے اگر ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ ہے اس پہ قادر کہ پاکستان کو پھر سے نقصان سے بچائے، ہماری یہی دعا ہے۔ لیکن کیا یہ مذاق ہے؟ کبھی یعنی کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح، دونوں طریقے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا قانون یہی ہے جو ٹاپ پہ قانون ہے وہ تحفظ تحریک عدم اعتماد ہے۔ اس سے پاکستان بچے گا، اس کے علاوہ پاکستان نہیں بچ سکتا۔ آپ سب گواہ رہیے گا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ پاکستان کو کتنا کھاتے ہیں اور پاکستان کو کتنا بچاتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان میں سے کوئی پاکستان کو بچانے نہیں آ رہا، یہ اپنے اپنے وسائل کے اندر پنجے گاڑنے اور اپنے دانت چبھو کے اس کی شارک سے خون پینے کی کوشش میں ہیں سارے کے سارے۔ ایک تنہا بندہ ہے جس میں جذبہ ہے، وہ بچانا چاہتا ہے، اس کے ٹھیک ہے اگر اس کو سیاسی بصیرت نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سنسیئر، آپ اس کی مدد کریں، اس کے مخالف کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ قومی وسائل پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھر وہی کہوں گی کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب آتی ہوں اس کی طرف کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا۔ عمران خان کی آپ وہ تقریر سن لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا سن 73 میں، اور بٹوین دا لائنز یہ تھا میں نے کیا ہے بڑا کارنامہ کہ میں نے پاکستان کو اسلام کو اسلاموفوبیا سے بچایا دنیا میں، اور اس کے میں نے جا کے منوایا کہ ہاں یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تم لوگ وہ ہو جو اسلاموفوبیا پھیلاتے ہو، میں وہ ہوں جو اسلاموفوبیا کو ختم کرواتا ہوں۔ تم لوگ ظلم کرتے ہو۔ ہمیں اس سے یہی سمجھ آئی تھی، لیکن عام تاثر یہی لیا گیا کہ اس نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا، جبکہ اس نے بتایا کہ اصل خدمت اسلام کی میں نے کی ہے، آپ لوگوں نے جو کیا اس سے اسلاموفوبیا پھیلا۔ بہرحال یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ضروری نہیں آپ اسے اتفاق کریں۔ اور اس سے آگے جاتے ہوئے انیک ناجی صاحب، ریلیجن اینڈ پولیٹکس کے حوالے سے بات کروں گی میں۔ وہ ہمیشہ، مجھے ان کے خلوص پہ کبھی بھی شک نہیں ہوا، بڑی سنسیئرلی آتے ہیں ہماری جماعت کے لیے، کہ کوئی ہو جائے تو اس کا دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آواز اٹھاتے ہیں اور مسلسل اٹھاتے ہیں۔ میں نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا کہ مسلسل انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہو جتنا یہ پچھلے کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مگر میں ان کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہ کہیں اپنے آپ کو تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بھائی، جس دن ہم نے اپنے آپ کو مسلمان نہ کہا، آسمان سے ہم پہ وہ بلائیں آئیں گی نا
کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی ہماری اگر بچت ہے تو اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کہتے تھے آپ کی ساری باتیں مان لیں گے، آپ صرف ہمارے معبودوں کو جھوٹا نہ کہیں، غلط نہ کہیں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی تھی؟ کیونکہ ان کو خدا نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے تو اس کو غلط ہی کہتے تھے۔ اسی طرح خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم کیسے کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم اس کے لیے ہر مشکل اٹھانے کو تیار ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مشورہ دیا۔ اور دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ ہم چندے دیتے ہیں جماعت کو، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہمیں کہ ہم لوگ جماعت ہم سے زبردستی چندے لیتی، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زبردستی چندے لیتی ہو۔ آپ کی استطاعت ہے، آپ جو دیتے ہیں وہ چپ کر کے لے جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے آ کے نہیں کہا نہیں آپ بتائیں آپ نے کس حساب سے دیا، جو ہم دیتے ہیں چپ کر کے لے جاتے ہیں۔ اب تو آن لائن آ گیا، ہم وہاں پہ جا کے چپ کر کے ڈال جاتے ہیں۔ ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں، اس سے ہمارے رزق میں اتنی برکت پڑتی کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں جانتے اسلام کے شروع میں صحابہ کرام نے کتنی مالی قربانیاں دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانیاں دیں۔ اسلام کی تو بنیاد ہی، ہر مذہب کی بنیاد قربانیاں ہیں، اور آپ کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آپ ذرا اسلام کو پڑھیں کہ یہ قربانی اور اثار کی اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی میں۔ اس وقت جو مجھے سمجھ آیا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ نگہبان۔